السلام علیکم ناظرین، آج جو وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا، اس کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر اس کی برکتوں اور رحمتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے اور آپ کی زندگی مشکلات سے نکل کر آسانیوں کی طرف گامزن ہو جائے گی۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، کاروبار چل نہ رہا ہو، گھر میں بے برکتی ہو، انشاءاللہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو نظر بد لگ جاتی ہے، حاسدین کی حسد کی وجہ سے آپ کی زندگی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے آپ کی زندگی مشکلات کا شکار ہو۔ اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ نظر لگ جانے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں رکاوٹیں اور بندشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی زندگی کی تمام مشکلات اور بندشیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کے جو بھی مقاصد اور حاجتیں ہیں وہ پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اس وظیفہ کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، جو بہت خاص کلمات ہیں، ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ ناظرین، تو اب آپ ان کلمات کو پڑھنے کا طریقہ جان لیں کہ یہ کلمات کیسے پڑھنے ہیں، کتنی بار پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلی بات ناظرین کہ آپ کو اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، خاموش جگہ پر بیٹھ کر پوری توجہ کے ساتھ عمل کرنا ہے، دوران عمل گفتگو نہیں کرنی۔ اس عمل کو کرنے کے لیے وقت جگہ کی کوئی قید نہیں، اس عمل کو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ خواتین اپنے خاص ایام میں بھی یہ عمل کر سکتی ہیں۔ اس عمل کو آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں یا کسی بھی فارغ وقت میں کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جتنے یقین سے آپ اس عمل کو کریں گے، اتنا ہی اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھ کر 1 نمبر شمار کیا جائے گا، یعنی تسبیح کا 1 دانہ گنا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو وظیفے والے کلمات پڑھنے ہیں وہ یہ ہیں: لا الہ الا اللہ یا غنی یا وہاب۔ یہ پورا پڑھیں گے تو 1 دفعہ شمار ہوگا۔ ان کلمات کو آپ نے 61 ٹائم پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ کو بہترین ذکر قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ لا الہ الا اللہ افضل ترین ذکر ہے۔ اللہ اپنے بندے سے کہے گا: میرے لکھنے والے محافظوں نے تم پر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ بندہ کہے گا: نہیں میرے رب۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیوں نہیں؟ ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے، بلا شبہ آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جس پر یہ درج ہوگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ دونوں کا وزن کیا جائے۔ امتی کہے گا: اے میرے رب، اس کاغذ کے ٹکڑے کا رجسٹروں کے سامنے کیا حیثیت؟ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امتی کو برسر خلائق سے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ 99 رجسٹر کھول کر میں اس بندے کے سامنے رکھے گا، ہر رجسٹر کا طول و عرض حد نگاہ تک۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بس تمام رجسٹروں کی ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں کلمہ شہادت والا کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا۔ بس کاغذ والا پلڑا بھاری اور رجسٹروں والا پلڑا ہلکا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 2 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ نے فرمایا: میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں۔ پھر فرمایا: 7 زمین اور 7 آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو دوسرا پلڑا اس کلمہ کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا۔ اس کلمے کی برکت سے آپ کی زندگی میں خوشیاں اور آسانیاں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تھینکس فار واچنگ۔